السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال 2019 کو ہم کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے میں نے کچھ ٹارگیٹس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ اگر ہم ان کو کریں تو ہمیں جو ہے وہ دنیاوی و اخروی جو ہے وہ کامیابی مل سکتی ہے۔ بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں، اگر ہم ان کو کر لیں تو ہماری دنیاوی اور اخروی جو ہے نا اس میں کامیابی ممکن ہے، اور ہمارا یہ سال جو ہے نا کامیاب سال جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو ہمیں فرائض کا جو ہے نا میں کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم طے کریں کہ ہم فرضی نماز ہے، فرضی روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ اس سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ہم جو فرائض کے علاوہ جو ہے 12 سنتوں کا جو ہے وہ اہتمام کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے کہ جو بندہ فجر کی 2 سنتیں فرضوں سے پہلے، اس طرح ظہر میں فرضوں سے پہلے 4 سنتیں، ظہر کے بعد 2 سنتیں، اس طرح یہ 8 ہو گئیں، اور اسی طرح مغرب کے بعد 2 سنتیں، اور اس طرح عشاء کے بعد جو ہے نا 2 سنتیں، اگر اس طرح یہ 12 رکعات یہ ادا کرتا ہے تو جو بندہ اس کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، 12 رکعتیں یہ ادا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ تو یعنی فرض کے ساتھ جو ہے نا ہم یہ نوافل بھی ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہمیں صبح جو ہے نا سورج نکلنے کے بعد جو ہے 4 رکعت جو ہے نا اشراق کی نماز بھی ادا کرنی چاہیے۔ جو بندہ اشراق کی نماز 4 رکعت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے کاموں کا ذمہ خود اٹھا لیتا ہے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ تو ہمیں دنیاوی حوالے سے اس میں فوائد ہے کہ ہمارے دن بھر کے کام جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جو بندہ رات کے قیام میں جو ہے نا وہ 10 آیات کے ساتھ جو ہے نا وہ قیام نہیں کرتا، 10 آیات کے ساتھ، تو ایسا شخص جو ہے نا وہ غافل شخص ہے۔ تو ہمیں کم از کم جو ہے نا وہ رات کو سونے سے، اگر ہم تہجد میں نہ اٹھ سکتے ہوں تو سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ کر اس میں جو ہے 10 آیات کے ساتھ جو ہے ہم قیام کر لیں، تو ہم جو ہے نا ہمارا نام جو ہے وہ غافلوں میں سے نکل جائے گا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو عبادت گزار لکھا جاتا ہے، اور جو 1000 آیات کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جو ہے نا خزانوں کی شکل میں جو ہے وہ اجر سے جو ہے وہ نوازے گا۔ تو ہم کم از کم جو ہے نا 2 رکعت جو ہے یہ نماز پڑھ کر اس میں 10 آیات کے ساتھ اگر ہم قیام کر لیں تو ہمارا شمار جو ہے وہ غافلوں میں سے نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمیں فرضی روزوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ماہانہ 3 روزے جو ہے وہ رکھنے چاہیے، جیسے چاند کی 13 تاریخ، 14 اور 15 تاریخ کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 1 ماہ کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ چلے ہم ہر پیر اور جمعرات کو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن مہینے میں اگر ہم یہ عادت بنا لیں کہ 3 روزے رکھیں تو ہمیں پورے ماہ کے روزوں کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس طرح جو ہے نا ہم صدقے کی عادت بنا لیں کہ ہم زیادہ نہ دیں، تھوڑی مقدار میں 5 روپے، 10 روپے، جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہو، روز کی بنیاد پر ہمیں صدقہ دینا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے یہ نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ روزانہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ جس نے تیری راہ میں آج صدقہ کیا ہے، اللہ تو اس کے مال میں اضافہ کر دے۔ یعنی اگر ہم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ زکوٰۃ سال بعد ادا کریں، بلکہ ہمیں روز کی بنیاد پر جو ہے نا صدقے کی عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی دیں اور بچوں کو بھی دینا چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر نا ابتدا سے جو ہے نا وہ یہ عادت بن جائے۔ اسی طرح جو بندہ صدقہ جو ہے وہ نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ اس کے مال کو اور کم کر دے۔ تو یعنی روزانہ کی بنیاد پر صدقہ دینا مال میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح کوئی بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، تو ہمیں ان کی کفالت میں بھی جس حد تک ہو سکے ہمیں اس میں جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ تو اسی طرح جو ہے نا قرآن مجید کے ساتھ تعلق، اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ تعلق ہم کس طرح بنا سکتے ہیں کہ ہم یہ طے کر لیں کہ روزانہ ہم نے 1 رکوع جو ہے نا وہ ناظرہ قرآن پڑھنا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا تقریباً جو ہے نا 15-16 دن کے اندر جو ہے نا 1 پارہ ہم مکمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو سال میں جو ہے نا وہ کتنے پارے ہم پڑھ سکتے ہیں؟ 12 پارے ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان میں تو بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید کی جو ہے نا وہ تلاوت کرتے ہیں، لیکن پورا سال جو ہے نا قرآن مجید کی تلاوت سے غافل رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ محبوب ہے
کہ جو چاہے وہ کم ہی ہو لیکن وہ مستقل بنیادوں پر ہو، یعنی اس میں مستقل مزاجی ہو، تو ہمیں اس طرح قرآن مجید کی روزانہ کی بنیاد پر جو ہے نا تلاوت کرنی چاہیے، اور ہمیں ساتھ یہ بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کس وقت طے کریں گے، یعنی ہمیں مقدار بھی طے کریں اور ساتھ یہ بھی طے کریں کہ کس وقت ہم بیٹھ کر کریں گے، آیا فجر میں، ظہر میں، جس ٹائم زیادہ آپ کو فرصت ہو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اس طرح ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے نا قرآن مجید کا مفہوم نہیں جانتے، تو ہمیں صرف یہ نہیں کہ ناظرہ قرآن مجید ہی پڑھنا چاہیے، ساتھ ہمیں کلام پاک کو سمجھنا بھی چاہیے، تو اس میں ہمیں قرآن مجید کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم زیادہ نہ کر سکتے ہوں تو ایک آیت روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ہم جو ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں اور اس کی جو ہے وہ تفسیر بھی پڑھیں، تو ہمیں اس طرح قرآن مجید کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں جو ہے قبر کے عذاب کے سے جو ہے وہ پناہ مانگا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ تو قبر کے عذاب سے نجات کے لیے، اس سے بچاؤ کے لیے سورۃ الملک کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ رات کو سوتے ہوئے جو ہے نا وہ انسان کو پڑھنا چاہیے، جو بندہ سورۃ الملک پڑھے گا اس کو قبر کے عذاب سے یہ محفوظ رکھے گی۔ اسی طرح ہمیں اپنے والدین کو وقت دینا چاہیے، یعنی جن کے والدین حیات ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، تو ہمیں اپنے والدین کو وقت دینا چاہیے، ان سے شیئرنگ کرنی چاہیے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہماری کوئی زیادہ بیرونی مصروفیات نہیں ہیں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے گھروں کے اندر زیادہ قیام کریں، کیونکہ گھروں کے اندر قیام سے جو ہے نا جہاں بیوی بچوں کو وقت ملے گا، ان کی ضروریات پوری ہوں گی، ان کے ہاں خوشی آئے گی، ساتھ ہی ساتھ انسان کا جانی اور جو ہے نا وہ ایمانی جو ہے نا وہ بچاؤ بھی ممکن ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی میرے نجات کس طرح ہو سکتی ہے، تو حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو تم سے گناہ سرزد ہو جائے ان پر جو ہے اللہ سے ڈرتے رہو، اور ساتھ یہ کہا کہ اپنی زبان کو کنٹرول رکھو۔ اور تیسری جو نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ یہ کی تھی کہ اپنے گھروں کے اندر قیام کرو، گھروں کے اندر رہو، یعنی اگر کوئی آپ کو زیادہ کوئی بیرونی مصروفیات نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر رہو۔ اسی طرح ہمیں صبح شام کے اذکار کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے، اس کے بھی بہت زیادہ فوائد ہیں، جو مسنون اذکار ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر مشکل سے نکلنے میں آسانی فراہم کر دیتا ہے، اسی طرح اس کے دکھوں کا اور غموں کا مداوع ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں استغفار کو اپنی عادت بنا لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 70 بار 100 بار جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، تو اگر ہم ایک ساتھ استغفار نہ کر سکتے ہوں تو ہر نماز میں ہم طے کر لیں کہ ہر فرض کے بعد جو ہے وہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ ہم استغفار کریں، اس طرح تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ہم ایک دن میں کئی دفعہ استغفار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہمیں اپنے لیے بھی دعائیں کرنی چاہیے اور دیگر جو ہے نا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے، جو شخص دعا کر رہا ہوتا تھا وہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہوتا ہے، تو ہمیں کثرت سے جو ہے نا دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمیں ماہانہ ہم یہ اگر ہدف یہ طے کر لیں کہ ہم ہر ماہ ایک دعا یاد کریں گے، تو ایک ماہ میں ایک دعا یاد کرنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے، تو ہم ایک نئی دعا جو مسنون اذکار مسنون دعائیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع دعائیں بتلائی ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ والی دعائیں یاد کرنی چاہیے۔ اسی طرح ہمارے اندر جو ہے بک ریڈنگ کی بھی ہیبٹ ہونی چاہیے، ہماری عادت ہونی چاہیے، ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی کتاب کا مطالعہ کریں۔ اگر ہم یہ ہدف یہ طے کر لیں کہ ہم روزانہ کسی بھی کتاب کا ایک پیج روز پڑھیں گے، اگر ہم ایک پیج روز پڑھیں گے تو سال میں تقریباً 365 صفحات ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو چھوٹی چھوٹی اس طرح جو ہے نا وہ 2-3 کتابیں جو ہے نا ایک پیج پڑھنے کی وجہ سے سال میں مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے اندر کتابیں پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر اس کو بہت ساری معلومات ملیں گی، اس کے اندر امپرومنٹ آئے گی۔ اسی طرح جو ہے ہم جو خیر کے کام خود کرتے ہوں تو ہمیں جو ہے ایسے کام زندگی کے اندر کرنے چاہیے کہ جو مرنے کے بعد بھی ہمیں فوائد دیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ اس کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے، بلغوا انی ولو آیا، کہ اگر آپ کو ایک آیت یا حدیث بھی آتی ہے آپ اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دو، تو ہمیں یہ دعوت کا فریضہ بھی ادا کرنا ہے۔
تو دعوت کا فریضہ آج کل تو بہت زیادہ آسان ہو رہا ہے، جیسے میں آپ کے ساتھ جو شیئرنگ کر رہا ہوں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں کہ میں ایک کمرے میں بیٹھ کر اپنا جو ہے نا وہ یہ میں نے ویڈیو لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے، اور یہ پوری دنیا میں جو ہے نا وہ اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کل تو کہیں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یعنی ہم جہاں جا کر کوئی دعوت دینی پڑے تو ادھر جا کر بھی دیں، اور نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ہمیں آسان ذریعہ یہ دے دیا ہے کہ ہم اپنی دعوت دنیا میں کونے کونے تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم اپنے جب تک ہماری دعوت سے، ہماری باتوں سے جو ہے نا لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گے۔ تو ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم سہ ماہی یعنی 3 ماہ میں ایک کوئی بھی اپنا ویڈیو لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کریں گے، یا آڈیو ریکارڈنگ ہے وہ ریکارڈ کر کے ہم جو ہے وہ نیٹ پر جو ہے یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر جو ہے وہ شیئر کر دیں گے، تو اس کو یہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اپنے سوشل نیٹ ورک کو بڑھانا چاہیے، اپنے جو ہے نا اچھے دوستوں میں اضافہ کرنا چاہیے، کیونکہ اچھے دوست جو ہے نا ایک بہت جو ہے نا قیمتی جو ہے یہ خزانہ ہے، یہ مال و دولت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو جس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں، سوشل نیٹ ورک زیادہ ہوتا ہے، تو اس کو یہاں پر بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں ہر ماہ جو ہے نا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے دوستوں میں ایک جو ہے نا نئے دوست کا اضافہ کریں۔ اسی طرح ہمیں جو ہے نا صرف اپنے گھر کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ہمارے ملک کے اندر، بیرون ملک جہاں پر بھی ہمارے مسلمان بستے ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ بھی ظلم و ستم کا شکار ہو، تو ہمارے دل کے اندر ان کے لیے جو ہے وہ درد موجود ہونے چاہیے، جانی طور پر، مالی طور پر جو ہے ہمیں ان کو جو ہے نا ہر لحاظ سے اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ان کی جانی والی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ہے نا ہمیں جو ہے شکر گزاری کی عادت ہونی چاہیے۔ اکثر یہ آج کل جو ہے نا بہت زیادہ شکوہ دیکھنے میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہوتی ہیں، تو لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ ناشکری کی جو ہے نا وہ عام عادت ہماری ہو گئی ہے کہ ہر چیز میں جو ہے نا ناشکری کرنی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی بہت زیادہ شکر ادا گزاری کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میری اس چیز میں مدد کر کہ میں تیرا میں شکر ادا کروں، میں تیری بہترین جو ہے وہ عبادت کروں۔ تو اللہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا وہ یہ یعنی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیرا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکر گزاری جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ جو میں نے چند ایک ٹارگیٹس آپ کے سامنے بتائے ہیں کہ ہم اپنے سال 2019 کو کیسے کامیاب بنا سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت دے۔